اپنی خوبصورتی کا پرچار کریں اور اپنے حسن دکھاتے پھریں. یہ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. اور لڑکوں کا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کبھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگو, کبھی اس کے پیچھے بھاگو, کبھی زنا کے چکر میں ادھر ادھر دوڑ مچاؤ. میرے بھائیو, یہ گھٹیا سے گھٹیا کام ہے. ایک مسلمان یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ سارا کام کرے. ایک مسلمان وہ ہے جو چلے تو لگے مسلمان ہے, اٹھے تو لگے مسلمان ہے, کھائے تو لگے مسلمان ہے, کسی مجلس میں پہنچے تو لگے مسلمان ہے. یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت. لیکن آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہے. آج مسلمان زنا کے اڈوں میں اور زنا کاری میں عام ہوتا چلا جا رہا. مسلمان کا نام باقاعدہ, ابھی آپ نے وہ نام سنا بہت سی جگہوں میں, فلاں مسلمان لڑکے نے فلاں ہندو لڑکی کو بھگایا, یا فلاں مسلمان لڑکی کو بھگایا, فلاں مسلمان لڑکی کے ساتھ یہ کام کیا, فلاں مسلم لڑکی فلاں ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی. آپ یہ سارے واقعات پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اندور کے ان تمام خبروں کو آپ کے پاس وہ خبریں پہنچ چکی ہوگی کہ اندور کے اندر 1000 لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو چکی ہے. وہ خبریں آپ سن رہے ہوں گے. اور اس موبائل نے تو اتنا برباد کر کے رکھ دیا ہے جس کے چہرے کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا, جس کے چہرے کو پر کبھی محلے کی نظریں نہیں پڑی. آج وہ لڑکیاں اس موبائل کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو چکی ہے, اور اتنا زیادہ اس موبائل کی اس گندگی میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو برباد کر چکی ہے. ویڈیو کالنگ کر کے اپنے جسم کو دکھا کر کے اتنا زیادہ قید ہو چکی ہے کہ باقاعدہ مجبوراً اس کو ہوٹل میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ اسے ڈر ہے کہیں میری عزت کی واٹ نہ لگ جائے. میرے بھائیوں, آج موبائل نے یہاں سے یہاں تک پہنچا کر کے رکھ دیا ہے. غور کرو, نیک اعمال ہے ہی نہیں. اللہ سے توبہ کرو, مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرو. مرنے کے بعد کی زندگی جناب محمد رسول اللہ اس کی فکر کیا کرتے تھے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر کر رہے ہیں, اور آنے والی زندگی کی فکر اتنا زیادہ کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے عورتیں ہاتھ ملانے کے لیے, بیعت کرنے کے لیے جب آتی ہیں, اے اللہ کے رسول ہم شراب نہیں پیئیں گے, ولا اے اللہ کے رسول ہم زنا نہیں کریں گے, اے اللہ کے رسول ہم جوا نہیں کھیلیں گے, ہم اپنے بچوں کو ماریں گے نہیں, اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ سب کام نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا, فرمایا, اے میری بیوی عائشہ ان عورتوں سے کہہ دو, عورتوں سے ہاتھ ملا نہیں سکتا محمد رسول اللہ. ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے, ان عورتوں سے کہہ دو کہ ناخن چھونا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ حرام ہے, یہ کر نہیں سکتا ہو. ہاں, تم اپنے زبان سے اقرار کر رہی ہو, ہاں تمہاری زبان سے اقرار کرنا اسے کو مان لیا جائے گا. پانی کی ٹب میں ایک طرف تم ہاتھ مار لو, اسی پانی کی طرف دوسری طرف میں ہاتھ مارتا ہوں, اس طریقے سے بیعت کر لیا جاتا ہے, لیکن ہم تمہارے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھاؤ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیں میں اٹھتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اور رات میں سجدے میں جاتے ہیں, اتنا زیادہ روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں اور باقاعدہ یہ دعا مانگتے, اللہ مجھے عذاب الیم سے بچا. غور کیجئے, آپ تصور کیجئے, صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو, صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو. میرے پیارے بھائیوں, غور کرو, حضرت ربیعہ ابن کعب کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ربیعہ ابن کعب کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ربیعہ کعب الاسلمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے, آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت ربیعہ کعب سے اللہ کے نبی نے ایک دن کہا, سلی حاجہ, اے ربیعہ ابن کعب تمہیں جو چاہیے بولو, اے ربیعہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگو, محمد رسول اللہ تمہیں دینے کو تیار ہے. مال چاہیے تو مال بولو, تمہیں بلڈنگ چاہیے تو بلڈنگ بولو, تمہیں پیسے چاہیے تو پیسے بولو. ربیعہ ابن کعب نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا, اللہ کے رسول مجھے مال نہیں چاہیے, یہ مال تو ختم ہو جائے گا. اے اللہ کے رسول مجھے بلڈنگیں نہیں چاہیے, یہ بلڈنگ بھی ختم ہو جائے گی. اے اللہ کے
کے رسول مجھے معلوم ہے اگر میں کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دوں تو آپ مجھے اس سے نکاح بھی کرا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ انی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، یہ دنیا چند سالہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اے ربیعہ ابن کعب الاسلمی سنو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، سجدے کرو، یہی نماز تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، یہی نیک اعمال تمہیں میرے ساتھ رکھے گا۔ غور کیجیے آپ، صحابہ سے یہ نہیں کہا چلو تو ٹھیک ہے تم نے میری خدمت کر لی، ابھی تمہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ میرے بھائیو کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ غور کیجئے، سوچئے، آج نیک اعمال کہاں، خالی برے اعمال ہیں، غلط پہ غلط کر رہے، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو گالی دی، کبھی اس کو گالی دی، کوئی فکر نہیں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھو، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا، اے بلال، اے بلال تم کالے ہو، اے کالے، اے کلوٹے، اے کالے کی اولاد۔ حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے۔ حضرت بلال نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ رونے لگے، اور اسی روتے روتے حضرت بلال محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے مجھے کالے کا طعنہ دیا ہے، مجھے کالا کہا ہے، میری ماں کو کالی کہا ہے، کالے کلوٹی کی اولاد کہا ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا اسلام میں یہی سب کچھ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی کالا گورا کچھ نہیں ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی محبوب نہیں، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر تقوی والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ دیندار آدمی جو ہے وہی اللہ کے نظر میں محبوب ہے۔ ایسا نہیں سعودی کا رہنے والا تو اللہ کے نظر میں بڑا پیارا ہے، ہندوستان کا رہنے والا تو اللہ کی نظر میں پیارا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا رہتا ہو، کالا ہو، دکھنے میں اچھا نہ ہو، لیکن دین اسلام کے اوپر چلنے والا ہو، شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو تو اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ کالا ہے لیکن کیا ہوا، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، وہ آدمی اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ تصور کریں، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، اے ابو ذر کیا سن رہا ہو، تم نے کیا حضرت بلال کو تم نے کالا کہا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے ایسا کہہ دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اے بلال تم نے زمانہ جاہلیت والا کام کیا ہے، تم نے اتنا گھٹیا کام کیا، کسی کو تم نے کالا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا اس کے اوپر تم نے بری نظر دیکھا اور تم نے اس کو غلط کہا ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری باہر نکلے، حضرت بلال کو پکڑا، اے بلال مجھے معاف کر دے، اے بلال معاف کر دے، اے بلال مجھے معاف کر دے، میں نے تمہیں غلط کہہ دیا ہے، میری زبان سے غلط جملے نکل گئے، اے بلال اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اے بلال اگر تم نے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اے بلال کہیں اسی وجہ سے میں جہنم کے اندر چلا گیا تو میرا حال کیا ہوگا؟ اے بلال مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائی جو بلال سے معافی مانگ رہے ہیں اور حضرت بلال نے اس کو معاف بھی کر دیا، اللہ حضرت بلال نے معاف کر دیا اور دونوں کے دونوں گلے لگ گئے۔ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ پکڑا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا میں ختم کر لیا کرتے تھے، اسے اس دنیا سے زیادہ فکر تھی آخرت کی، اسے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر تھی، اس دنیا کی زیادہ فکر کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میرے ساتھ کہیں ظلم نہ ہو، مرنے کے بعد کہیں نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے دیا جائے۔ اس وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اے لوگوں جو اللہ سے ملنے کو امید رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وہ اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے۔ وَلَا يُشْرِكْ
युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और उस अल्लाह के अलावा किसी को शरीक न करे, किसी को शरीक न करे, किसी के ऊपर तवक्कुल और भरोसा न करे। अगर लड़का लड़की न मिले तो किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ही बेटा बेटी देने वाला है। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। वही बेटा देने का मालिक है, वही बेटी देने का मालिक है, वही औलाद देने का मालिक है। वो जिसे चाहे बाँझ कर दे, जिसे चाहे बे औलाद कर दे। वो अल्लाह अगर औलाद न दे, दुनिया के तमाम डॉक्टर मिल जाए फिर भी उसको औलाद नहीं दे सकती है। गौर करो मेरे भाइयों, जरा इस अकीदे के ऊपर नजर पड़नी चाहिए। आज मुसलमानों का अकीदा कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। बेटा बेटी नहीं मिला, गया फला बाबा के पास। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, शिर्क मत करो। नेक अमाल को बर्बाद करने के लिए शिर्क काफ़ी है। अगर आपने अच्छे अमाल भी कर लिए, हज किया, उमरा किया, सब कुछ अच्छा काम किया, लेकिन आपने शिर्क कर लिया तो मेरे भाई ये शिर्क आप पे तमाम अमाल को बर्बाद करके रख देगा। आज मुसलमानों की गर्दनों के अंदर तावीज़ है, आज मुसलमानों के बच्चों के ये पेशानी के ऊपर टीका लगाया हुआ है। आज हमारी औरतें इन चीज़ों के ऊपर केयर नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, और अपने बच्चों के सर के ऊपर टीका लगा रही है। क्यों? पूछो क्यों लगाती हो? जवाब देती है डाइन से बचेगी। मेरे भाइयों, एक टीका किसी को बचा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? जो अल्लाह रहमे मादर के अंदर बच्चे की हिफाजत कर सकता है, क्या वो अल्लाह दुनिया में आने के बाद उस बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता? जहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हवा का कोई जरिया नहीं है, वहां पे अल्लाह ताला ने उस बच्चे को 9 महीने तक, 8 महीने तक हिफाजत की और उसको सेव रखा, उसकी हिफाजत की। वहां पे तो डाइन की नजर न पड़ी, वहां पर तो भूत की नजर न पड़ी। जब